بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ سب کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں ہوں زہرا رضا، میری طرف سے بھی آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج جمعۃ المبارک بھی ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کو جمعے کی مبارکباد۔ جی ہاں، جمعہ کی تمام تر فضیلتیں برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اور آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف قسم کی معلومات جاننا چاہتے ہیں، تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آج ہم بات کریں کرونا وائرس کے حوالے سے، اور کرونا وائرس کے حوالے سے خاص طور پر جو تعلیمی ادارے متاثر ہوئے ہیں۔ دو قسم کے والدین ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز میں بھیجنے کے لیے بے حد پریشان ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اسکول میں بھیجیں، کالجز میں بھیجیں یا نہ بھیجیں، کیونکہ کرونا وائرس کا ایک خوف اور ایک ڈر جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہو گیا دوسری لہر کی وجہ سے۔ اور دوسرے والدین وہ ہیں جو فائنلی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے ہمارے بچوں کے اسکول کالجز کھلے ہیں، انہیں نئی کتابیں، نئی یونیفارم لے کے دے رہے ہیں کہ وہ اسکول جائیں۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ جس طرح باقی تجارتی مراکز اور دوسرے کاروباری ادارے جو ہیں وہ بند کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں سکولز کو بھی اس حوالے سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ پاکستان کا تعلیمی نظام جو پہلے ہی بہت زیادہ متاثر ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، کیا مستقبل میں اس کے اوپر اثرات تو نہیں آ سکتے؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب حمید بھٹو صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم بھٹو صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ سر جیسے کہ فہیم نے بتایا کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرونا اور اس کا جو افیکٹ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، لیکن جب لاک ڈاؤن کے بعد تعلیمی اداروں کو کھولا گیا تو بھی ایس او پیز کے ساتھ کھولا گیا، لیکن جہاں جہاں ہم نے دیکھا پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے ان اداروں کو سیل کر دیا گیا، ان تعلیمی اداروں کو۔ اب بھی جو سلسلہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈیوریشن کم ہے، ٹائم کم ہے، آلٹرنیٹ ڈیز میں کلاسز ہو رہی ہیں، آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارے جو ملک کے اساتذہ ہیں، جو بچے ہیں، ان کی تعلیم پر؟ کرونا ایک حقیقت ہے، بیماری وبا تو موجود ہے جی، اور تعلیم تو ہماری بچوں کی مسلسل تقریباً 1 سال کے قریب ہم ہونے والا ہے، پونا سال ہو گیا، تعلیم تباہ ہو رہی ہے، اور یہ مزید آگے ہمارے بچوں کی تعلیم، ہمارے مستقبل کی تعلیم تباہ ہونے جا رہی ہے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ یقیناً جو کرونا کی علامتیں ہیں، تو یہ بیماریاں ہمارے ہاں تو پہلے سے ہی عام ہیں، مگر ہمارے وجود کے اندر اس کو برداشت کرنے کی قوت پاکستان کے اندر زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے جہاں ارد گرد جو ماحول جو ہے وہ ہمیں اتنا نقصان نہیں دیتا، یا اللہ کی ایک قدرت کی جو بھی ہم کہیں ہم پہ ایک نعمت ہے کہ ہم برداشت کرنے کی قوت زیادہ رکھتے ہیں، تو اس لیے اس طرح سے جتنے لوگ باقی دنیا کے ممالک میں لوگ مر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، وہ یہاں پہ نہیں ہو رہا، ہمیں برداشت کر سکتے ہیں۔ اور بچوں کی تعلیم کے اگر حوالے بات کر لیں تو وہاں پہ جس طرح سے بچے جا رہے ہیں 2 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں، اور کلاسز کے اندر جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں سرکاری اسکولوں کے اندر یا پرائیویٹ اسکول کے اندر، تو وہ ایس او پی پہ عمل ابھی بھی ہو نہیں رہا، اور یہ شاید کر بھی نہیں پا رہے۔ اگر ہم پاکستان کے اندر بات کر لیں تو پاکستان کے اندر سرکاری اسکولوں میں تو 60% تو پانی نہیں ہوتا کہ بچے ہاتھ بھی دھو لیں، اگر گھر سے آپ کا ہینڈ واش ملے جائے، ہاتھ کہاں سے دھوئیں گے؟ تو پانی تو ان کو میسر نہیں ہے، واش روم ہی نہیں ہے، تو کہاں جائیں گے؟ تو سہولت ہے، گورنمنٹ ایس او پی تو طے کر دیتی ہے، مگر اپنی نااہلی چھپانے کے لیے وہاں پہ سہولت تو دیتی نہیں۔ اگر سہولت کسی علاقے میں دے دی تو وہ وہاں کا ڈسٹرکٹ کا جو ایجوکیشن آفیسر ہے وہ ساری کی ساری بجٹ خود کھا جائے گا۔ مگر زیادہ تر بچے تو پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں، پرائیویٹ اسکول کے اندر بھی آپ سے بڑی بڑی فیس تو لے رہی ہے، سوائے 10% بڑے اسکول جو آپ سے لاکھوں روپے فیس دے رہے ہیں وہ تو چیزیں دے رہے ہیں، باقی اس کے بعد آپ کے چھوٹے محل جو گلی محلوں میں یا نارمل اسکول ہے جو آپ کی 5,000 فیصد ہے، ان کے پاس بھی کوئی سہولتیں نہیں ہیں، سہولتوں کا فقدان ہے۔ وہ صرف ایک چٹ بنا کے کاغذ لگا دیتے، جی ماسک پہن کے آئیے، ہدایت لکھ دیتے، عمل خود نہیں کرنا انہوں نے، وہ بھی ایسے ہی بڑی گپے شپے مار رہے ہیں بہت سارے اسکولوں میں ابھی بھی ہمارا جانا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ ایس او پیز پہ عمل ہو بھی رہا ہے، لیکن یہ جو سلسلہ کر دیا گیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن کلاسز ہو رہی ہیں، یا آن لائن کلاسز کی ٹائمنگز بھی کم کر دیے گئے ہیں، جو ایک گھنٹہ ایک سبجیکٹ کو دیا جاتا تھا وہ بھی ٹائم ڈیوریشن کم کر دی گئی، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے۔
جی بھٹو صاحب، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا تعلیمی نظام کس طرف جا رہا ہے. اوپر سے کرونا وائرس کی وجہ سے والدین پہ جو ایک پریشر ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ ابھی مستقبل میں یہ جو کنفیوژن ہے کس طرح ختم کی جا سکتی ہے, اور اپنے ان حالات کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اپنے تعلیمی نظام کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ والدین کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے کمیونٹی بنیادوں پہ, اگر کوئی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو کسی بلڈنگ میں پڑھے لکھے لوگوں کو انوالو کر کے وہاں پہ بچوں کی تعلیم کے لیے انتظام کرنا پڑے گا. اپنے گھروں کے اندر بچوں کو ہم پڑھائیں. اگر ٹیوشنز کی بات کریں, ہمیں وہ پڑھانا پڑے گا. آن لائن کے حوالے سے اگر بات کی جائے, آن لائن صرف وہ امیر کلاس کا بچہ تو سہولت لے رہا ہے, غریب کا بچہ مشکل سے رہا ہے. اگر کوئی افورڈنگ بندہ تھا مشکل سے کسی پرائیویٹ اسکول کے, اس سے پیسے 5-10 ہزار روپے فیس کر جمع کر لیے, آن لائن کے لیے باقی پیسے کہاں سے لائے, کیونکہ اس کا روزگار متاثر ہو چکا ہے اور بہت ساری اس کو جو ایکسٹرا انکم تھی, کہیں جاب کرتا تھا, اوور ٹائم بھی ملتا تھا, وہ متاثر ہو چکا ہے. صرف رشوت جو لینے والا طبقہ ہے وہ خوشحال ہے. کاروباری بندہ بیٹھ چکا ہے جو پہلے کاروبار میں کما چکا کروڑوں روپے, اربوں روپے, وہ تو بچے کو اپنی تعلیم آن لائن بھی پڑھا رہا ہے, پوری دنیا کی سہولتیں اس کو دے رہا ہے, گھر پہ ٹیوشن بھی اس کی لگ چکی ہے. غریب کا بچہ جو ہے اور جو ہمارا بیچ کا جو طبقہ ہے وہ بالکل متاثر ہو رہا ہے. اس کے لیے حکومت کے صرف اعلانات, ایس او پی ان کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. اگر یہاں پہ پولیس کی دکان کھل چکی ہے اسکولوں کے اندر, وہ جا کے ان کو پیسے چاہیے, 5,000 مل گئے تو اس اسکول کے اندر یا اس دکان کے اندر, اس کاروبار کے اندر انہوں نے پھر دیکھنا ہی نہیں ہے. اگر جہاں سے پولیس کو دکان میں پیسے نہیں ملے, تو رشوت نہیں ملی, تو وہاں پہ وہ چھاپا بھی پڑ جائے گا, اسی پہ ساری ایس او پیز ان کو یاد آ جائیں گی. تو اس ملک کے اندر ایمانداری کے ساتھ, جیسے آپ اگر دبئی اور باقی ملکوں کی بات کریں, امریکہ میں تو ماسک نہیں پہن رہے, آپ نے کوئی بھی جس طرح سے ایس او پی عمل نہیں کیا, جتنے ہیوی قسم کے جرمانے ہیں, ایک ٹائم پہ آپ 1,000 درہم دیں گے, دوسری ٹائم آپ 2,000 درہم دیکھا کہ اگر پبلک میں کوئی نہیں پہن رہا ہے نا, تو جو عام عوام جو ہے وہ بھی ڈسکریج کر رہے ہیں اسے کہ بھئی تم نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا. اگر ہم بات کر لیں بڑے شہروں کی, تو آپ کو بڑے شہر کے اگر سفید جو علاقے ہیں ڈیفینس کی بات کریں, تو وہاں کسی اگر اچھی جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ دوسرا بندہ کہے گا جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں, مگر اس کے بعد اگر کسی آپ اور کسی کچی آبادی کی طرف چلے جائیں تو وہاں ماسک آپ نے پہنا ہوا ہے تو آپ عجیب کہیں گے, الٹا ایسی باتیں بتائیں گے کہ ماسک کیسے پہنا ہوا ہے, کیا ہوا, یہ تو جھوٹ ہے, یہ الٹا آپ کو وہ اتنا خوار کریں گے کہ آپ پریشان ہو کے ماسک اتار کے جیب میں ڈال دو گے, یعنی کہ کہاں میں پہنچ گیا. یہاں پہ لوگوں نے عمل کرنے کے بجائے الٹا اپنے ٹوٹ کے اتنے بتاتے رہتے ہیں کہ وہ حد ہو جاتی ہے. بچوں کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے ہمیں ایمانداری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. سر ہمارے ساتھ کالر بھی لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خرم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں خرم لودھی صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے. فہیم بھائی آپ ٹھیک ہے؟ بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. ہم کیا کہنا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آج کے موضوع کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب کرونا وائرس اتنا پھیل رہا ہے تو ہمارے یہ تعلیمی اداروں کو کھولنے کا مقصد تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب کرونا پھیل بھی رہا ہے, حکومت بھی اس کے خلاف وہ کام کر بھی رہی ہے, تو ہفتے میں 2 دن کرنے سے کیا کرونا بچوں کو یا بڑے حضرات کو نہیں لگے گا؟ دوسری بات یہ کہ اسکول کے جب اتنا ریلیف اسکول والے بچوں کے والدین کو اتنا ریلیف بھی نہیں دے رہے نا, کہ فیس کے اندر جو 20% کا وہ تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. تیسری بات یہ کہ جو کرونا وائرس جو پھیل رہا ہے نا, تو لوگ احتیاط نہیں کر رہے. اس کا سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ سیاست دان ہے میری نظر میں. وہ سیاسی اجتماع اتنے بڑے کر رہے ہیں, تو وہاں کرونا نہیں آ رہا, تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہاں کرونا نہیں آ رہا تو پھر ہمارے پاس کیسے کرونا ہے. ٹھیک ہے, خود اپنی احتیاط نہیں کر رہے ہیں. صحیح, بہت شکریہ. بہت شکریہ خرم آپ کی کال کا. سر انہوں نے 2-3 پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا جو کہ اسکول کے حوالے سے بھی ہم بات کریں. ایک اور سوال سر, جیسے کہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ جو ایک خاص طبقہ ہے, مخصوص طبقہ ہے, جیسے ہم لوور مڈل کلاس کہہ رہے ہیں, وہ تو بالکل ماں باپ ایسے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو اپنے اسکول سے ہٹا دیا ہے اور وہ نوکریاں کر رہے ہیں, وہ چائلڈ لیبر کی صورت میں جگہ پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ حالات ملک کے اتنے خطرناک ہوئے ہیں. تو سر آن لائن کلاسز ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, پلس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے ہمارے پاس, انٹرنیٹ فیسلٹی کا مسئلہ ہے, موبائلز اور آئی پیڈ یا لیپ ٹاپس یہ ساری چیزیں بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی, اور اگر 2-3 بچے گھر میں ہیں تو پھر ان کی کلاسز کا کلیش ہوتا ہے. جی ذرا ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک کمرشل بریک ہے, ذرا ہمیں جلدی سے بریک کی طرف بڑھنا, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس اور اس کے جو اثرات ہیں ہماری تعلیمی نظام کے اوپر وہ کس قدر خطرناک ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. حمید بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہم اس خاص طبقے کی بات کر رہے تھے جو کہ آن لائن کلاسز افورڈ نہیں کر سکتے. ایسے اسکولز جہاں پر آن لائن کلاسز کی کوئی ارینجمنٹس نہیں ہیں, ایسے بچے جو ہیں وہ تعلیمی اداروں کو چھوڑ کے ملازمتیں کر رہے ہیں, جابز کر رہے ہیں. تو سر یہ اس سے ہمارا آپ نہیں سمجھتے الٹریسی ریٹ جو ہے وہ اور بڑھے گا اور ایسے بچوں کو واپس اسکول کی طرف لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے؟ بالکل بہت بڑا چیلنج ہے, آپ کی بات سے متفق ہوں. اور جس طرح کے اسکولوں کے اندر گورنمنٹ نے طے کیا کہ جی وہ اپنی کرونا کے دوران فیس کم کریں گے 20%. انہیں کم کرنے کے بجائے 6-7 مہینے کی فیس بھی لے لی پوری. اور غریب بندے کے لیے سب سے بڑا مشکل تھا کہ ایک ساتھ یک مشت آپ کو 6-7 مہینے کی 8 مہینے کی پیسے دے دیں. ان پہ کہ پہلے وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے تھے اور مشکل سے تو اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے, اوپر سے ان کے پیسوں پہ آیا تو انہوں نے اپنے مختلف اتنی بڑی فیملیاں ہیں جنہیں اپنے گھر کی جولیاں اور بہت ساری چیزیں بیچنی پڑی ہے. بہت سارے گاڑیاں بیچ کے اپنے بچوں کی تعلیم کا مستقبل بچانا چاہا کہ چلے ہم پیسے دے دیں بچوں کو پڑھا لیں. اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ اسکول کھل گئے 2 گھنٹے وہ بچوں کا وہی تعلیم کا مل نہیں رہی, وہی بچے ویسے ہی پڑھ نہیں رہے. اگر جا بھی رہے تو اس طرح سے پھر ان کو کہتے ہیں جی آپ آن لائن جا کے پڑھ لیں, شکل دکھائیں اور آپ کریں. کرونا کے حوالے سے اگر میں کہوں گا کہ اس طرح سے نہیں کریں, آن لائن بھی کلاسیں چلتی رہے, اسکول پراپر کھلنے چاہیے, ان میں گیپ تھے. مگر جتنے بھی اسکول کھلے ہوئے ہیں چاہے پرائیویٹ, انہوں نے ایک کلاس میں اگر SOP کے بنیاد پہ 25 بچے بٹھانے تو وہاں بھی 70-80 بٹھائے جا رہے ہیں, اس پہ کوئی عمل دخل نہیں کیا جا رہا. جتنے بڑے بڑے ہمارے اسکولوں کے ٹاپ کے جو اسکول ہیں جہاں 50 سے 60 ہزار پہ فیس لی جاتی ہے, 1-1 لاکھ روپے مہینے کی فیس لی جاتی ہے, وہاں پہ تو کوئی ان سے پوچھنے والا ہی نہیں. ایون جب آپ کی ہماری بات ہوتی ہے ایجوکیشن منسٹر کے سندھ کے اندر میں بات کر لوں تو وہ کہتے ہیں جی ہم وہاں پہ تو کوئی کچھ کر نہیں سکتے, اگر کریں گے تو میری وزارت چلی جائے گی, ہم وہاں پہ وہ کوئی نہیں کر سکتے. اور کمشنر یا باقی جو ادارے ہیں وہ وہاں پہ کوئی چیک نہیں کر سکتے کہ ان کی جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ایسے اعلیٰ اداروں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ وہاں پہ تو ہم کوئی SOP عمل درآمدی نہیں کروا سکتے. تو کس طرح عمل ہوگا باقی چیزوں پہ؟ ٹھیک ہے بھٹو صاحب, دیکھیں یہ جو سیاسی پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے, انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے اس حوالے سے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم تعلیم کے شعبے میں ایک بہترین قسم کا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب دیکھیں تعلیم کے شعبے میں کام کی اس قدر اشد ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی وہ کروڑوں بچوں کا ذکر کرتے رہے ہیں جن کے اسکول جانے کی عمر ہے اور وہ اسکول نہیں جا رہے. ابھی زہرا نے کہا کہ وہ بچے جو اسکولز جاتے تھے وہ بھی اس وقت اسکول ان کی بھی ایک خاص شرح ایسی ہے جو اسکول نہیں جا رہے اس وقت اور وہ کام کریں گے بچے, ماں باپ جو ہے ان کو افورڈ نہیں کر پا رہے. بنیادی تعلیم دینا تو حکومت کی ذمہ داری. جی ٹھیک ہے, کرونا وائرس کی وجہ سے چیلنجز بڑھ گئے ہیں, مگر کیا سنجیدگی بھی اتنی بڑی ہے حکومت کی کہ وہ اس شعبے میں کام کرنے کا سوچے؟ بھائی میرا آپ نے خطرناک سوال کیا ہے. سنجیدگی حکومت کی نہیں بڑھی, اعلانات بڑھے, پریس کانفرنس کے اوپر پریس کانفرنس بڑھی ہے اور سنجیدگی کا نام کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا ہماری چاروں صوبوں کی کوئی حکومتیں ہوں. وہاں پہ سوائے باتیں کرتی تھی ہم نے یہ کر دیا, عملاً کچھ بھی نہیں. اگر آپ دیکھیں KPK کا حال تو ابھی بھی آپ کے پاس جو عالمی اداروں کی رپورٹ ہے, ہزاروں اسکول ایسے جن کے ابھی پاس چھت نہیں ہے. اس سردی کے موسم میں آپ کے بچے کیسے پڑھیں گے جا کے سردی کے موسم میں؟ وہ تو بچے بیٹھے ہوئے, فوٹو وائرل ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, چیزیں آ رہی ہیں. ہم عوام اپنا حق کس طرح لیں ان سے مجھے بتائیں, کیا کریں ان کی سنجیدگی کے لیے؟ روزانہ چیخ رہی ہے, بات بھی کر رہی ہے, لوگ مظاہرے بھی کر رہے ہیں, سڑکوں پہ بھی کھڑے ہیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کر, ان کی آواز سن کون رہا ہے؟ حکومت کی سنجیدگی ہوگی تو سنیں گے نا. پہلے اگر سنگل کالم کوئی خبر چھپ جاتی تھی کسی اخبار میں کہ جی یہاں پہ یہ مسئلہ ہے تو آپ کے CM تک وہ نوٹس لے لیا جاتا تھا. ابھی وہ اخباریں کٹنگ آپ کے ٹی وی کے ہمارے سب کی باتیں وہاں تک پہنچ رہی ہے, ان کے پورے سیل بنے ہوئے ہیں. عمل کون کرے گا؟ ان کے پاس تو ٹائم نہیں پیسے کمانے کے علاوہ. سنجیدگی والی جو آپ کی بات ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر خاص کر کے ایجوکیشن, ہیلتھ اور باقی ہماری جو دیگر زندگی کی ضرورت کے حوالے سے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے جو ہم چیزیں پرچیز کرتے ہیں, اس سے ہماری سنجیدگی کہیں سے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اسپیسیفکلی کہ جو بھی سچویشن ہو تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا جائے گا, وہ کھلے رہیں گے ود SOPs, پراپر SOPs. تو یہ اقدام جو ہے ان کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے, بہتر ہے؟
بالکل بہتر ہے اقدام کہ اسکول بند نہیں کرنے چاہیے. اسکول بند کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, بچوں کی تعلیم اور تباہ ہو جائے گی. جتنے ہم نے 7-8 مہینے ضائع کیے ہیں وہ ابھی مزید ہم نے اگر بچوں کو ضائع کیا تو برائے. ابھی انہوں نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ اس بار سردیوں کی جو چھٹیاں 15 دن ہوتی تھی تو اس کو یہ شاید 1.5 مہینہ کریں گے, اور ابھی اس کی اگلے ہفتے میٹنگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ سردیوں کی چھٹیاں NCOC کی جانب سے تجویز پیش کی چکی ہے. وہ تو اس کا جیسی میٹنگ ہوتی ہے تو سردیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 مہینہ بڑھا کے پھر کورونا کے کھاتے میں ڈال کے 1.5 مہینہ بچوں کو پھر ایک اب چھٹیاں مل جائیں گی. تو یہ ٹھیک ہے کر لیں, مگر یہ کرونا میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی یہ ہمارا آگے جا کے اگلے سال میں بھی کوئی جلدی ہماری جان نہیں سے چھڑا سکیں گے. 2021 میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ SOPs اور ساری چیزیں اس کے ساتھ جینا اور مرنا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, کچھ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کچھ. اچھا, آپ نے کچھ دیر پہلے یہ کہا کہ ہماری جو والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑھ گئی ہے. سکولز میں بچے نہیں جا رہے ہیں, اس طرح آن لائن کلاسز سے اس طرح گزارا نہیں ہو پا رہا جس طرح ہونا چاہیے. تو ہماری جو ذمہ داری بڑھی ہے والدین کی وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں بڑھ گئی ہے, اور ہمیں کس طرح اس اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اپنے بچوں کی بہتر تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ابھی؟ بھائی بالکل, اب ہماری جوابداری والدین کی نیچرل بڑھی ہے. ہر والدین پہ فرض ہو گیا ہے کہ آن لائن سے بھی بچہ اس طرح سے نہیں پڑھ رہا. آن لائن بچے کو اگر کلاسز چل رہی ہیں تو وہیں پہ وہ فیس بک اور ٹویٹر اور باقی ساری چیزیں بچے بھی کارٹون دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو کلاس چل رہی ہے, دوسری سائڈ پہ آپ نے اور چیزیں بچوں نے دیکھنی ہے. اسی کا بچوں نے بہت ساری 70% بچوں کا رجحان آپ کا وہاں پہ کلاس پہ نہیں ہے. وہ آپ کا جہاں سے کلاس چل رہی ہے وہ کہاں سے دیکھیں گے کہ بچہ وہ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. تو 70% بچے تو پڑھ ہی نہیں رہے. بچوں کے اوپر پھر آپ کے والدین, امی, بہن, بھائی, بڑا کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر بیٹھ جائے. اور اسکول والے سلیبس جو ہے وہ آگے سے آگے پڑھائے جا رہے ہیں, وہ یہ وہاں سے ان کا بچوں سے کوئی پوچھ نہیں رہا. آن لائن صرف آپ کو کہ بتایا جا رہا ہے یہ کریں, ان سے کہاں وہ بات ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں. اور آپ کے اتنے بچے بیٹھے ہوئے وہ بھی کہتے ہیں جی بس ہمیں اس کی بھی فیس مل رہی ہے. ان کو مطلب فیس سے ایک ٹیچر کو بٹھا دیا, وہاں سے آپ کے بیٹھ گیا کمپیوٹر پہ بڑی بڑی باتیں سنا رہا ہے. سر آن لائن میں جس طرح سے ٹائمنگز آپ نے ابھی بات کی, اور جو اسکولز کھلے ہوئے بھی ہیں ان میں بھی آلٹرنیٹ ڈیز میں ہفتے میں مشکل سے 2 دن کلاسز ہو رہی ہیں. تو وہ سلیبس اب کس طرح سے کور کر پائیں گے اور کتنا بچوں کا حرج ہوگا؟ کیا میرے خیال میں نہیں کور کر پائیں گے. اور جس طرح ہم نے 1 سال بچوں کو بہت سارے جگہوں پہ اسکولز کے اندر, کالجز کے اندر ان کا بڑھا کے دے رہے ہیں کہ آپ اگلی سال آپ شفٹ ہو جائیں یا اس سال میں آپ منتقل ہو جائیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری تعلیم کا جو بچوں کا اس بار نظام ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. ماضی میں بھی ایسے 25-30 سال جس ایج میں ہم ہیں اس دور میں بھی اس طرح ہماری تعلیم مختلف سیاست, یونین اور بہت ساری چیزوں سے تباہ ہوئی ہے. ہم مستقل میں پڑھے لکھے نوجوان یا پڑھے لکھے معاشرہ دینے کے بجائے ایک غلط ٹریک پہ نکلے. سب جاتے جاتے بہت ایک اہم چیز, آپ مطلب کوئی ایسی رائے دینا چاہیں گے جس سے ہم تعلیم کے شعبے میں ہونے والے نقصانات سے بچ سکیں؟ میں چاہوں گا کہ تعلیم کا اگر بہتر کرنا ہے SOP پہ عمل کرا کے اسکولوں کو, کالجوں کو, یونیورسٹی کو مکمل طور پہ کھولا جائے, پہلے کی طرح کھولا جائے. وہاں پہ کوئی بھی آپ کی اس طرح نہیں کہا جی آپ زیادہ لوگ بیٹھے وہیں پڑھتے رہے, مگر ان کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تھینک یو سو مچ امید صاحب, آپ نے بہت اہم معلومات جو حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. زارا آپ کے بھی بہت شکریہ. دوستو ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے استخارہ روحانی اور شرعی مسائل کے حوالے سے بھی بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوز کیفے میں جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ملک کے ایک معروف عالم دین بھی ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آپ پروگرام میں کال کر سکیں گے, کال کر کے اپنا سوال جو ہے, جو اگر آپ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا آپ روحانی شرعی کسی مسئلے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, تو حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال جو ہے پروگرام میں وہ ڈسکس کروا سکتے ہیں.
اس سے پہلے کہ ہم کالرز کا سلسلہ شروع کریں، ہم نے مختلف شعبوں پہ، مختلف پہلوؤں پہ ہم نے جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے ہم بات کرتے رہے ہیں۔ ایک خبر ابھی آئی حال ہی میں کہ پاکستان میں خصوصی طور پہ سندھ میں کینسر کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ صحت کے ہمارے پاس ویسے ہی اتنے زیادہ چیلنجز ہیں اور ابھی یہ کینسر کے پیشنٹس کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کچھ ایک کوئی اپنی جو رائے رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پلیز شامل کیجیے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس پر یقین کر لیا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ یقین پورا کا پورا ایمان ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ سورۃ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی حاشیے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو تو آدمی 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 کام کرے، مریض پر دم بھی کرے، دم کیا پانی بھی پلائے اور اللہ سے دعا مانگے۔ کینسر جو بڑھ رہا ہے، سندھ کی بات کی آپ نے اور اخبار نے یہ کہا کہ مریض بڑھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ گٹکا ہے۔ منہ کے کینسر کی بہت بڑی وجہ ہے گٹکا اتنا خطرناک ہے، اس میں جو اجزاء ڈالے جاتے ہیں نا، اگر جو مجھے پتہ چلا ہے تو آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس میں یہ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کرے جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہو، لیکن بہت کچھ سنا ہے۔ تو آدمی جو ہے نا اس گٹکے کے ذریعے منہ کے اتنے خطرناک کینسر کے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے منہ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، کیڑے۔ اور علمان و لفیظ میرے پاس جو خط آتے ہیں، پچھلے دنوں میں خط آیا ایک خاتون کا تھا، مجھے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے منہ میں کیڑے ہو گئے، کیڑے۔ اور وہ تو کتنی بڑی اذیت ہے، ایک تو کینسر کی اذیت، ایک منہ میں اتنے بڑے بڑے منہ پھول جاتا ہے اور بڑے بڑے زخم اور پھر کیڑے چل رہے ہوں، تو گھر والے کہیں گے یا اللہ اس کی آج ہی بہت آ جائے۔ صحیح بات۔ تو یہ میں یہ نہیں کہتا کہ خاتون گٹکے کھاتی ہوگی، لیکن بہرحال یہ مجھے پاس خط آیا۔ تو اگر آپ اس کو ہماری پولیس کو دے دیں گے نا گٹکے کے روکنے کا کام، تو شاید یہ 100 سال میں بھی نہیں رکے گا، اللہ مان والا اوکے۔ اور اگر ہماری پاک رینجرز کو دے دو گے کام تو یہ ہفتوں میں رک جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس ملک کے ہر کام میں مددگار بنے، کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث پاک ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم سے تمہارے ماتی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ اگر کاروبار لوگ کرنا بند کر دیں، اور تو کاروبار کر لیں اچھی بات ہے، ہمارے پاس ہم کوئی اور کاروبار دے دیں گے انشاءاللہ، لیکن کم از کم جو ہے یہ کاروبار بند کروائیں۔ اور یہ ہماری بیچاری پولیس نہیں کر سکتی، یہ صرف پاک فوج کے یہ جوان یعنی رینجرز یہ کر سکتی ہے۔ آپ یہ ٹاسک دیں ڈی جی رینجرز سندھ کو، اور بقیہ جن صوبوں میں اگر ہے تو ڈی جی رینجرز سندھ صاحب جو ہے انشاءاللہ دیکھو 15 دن کے اندر جو ہے گٹکے کا نام و نشان مٹا سکتے ہیں۔ آپ کا امت پر بہت بڑا احسان ہوگا، ماؤں پر بہت بڑا احسان ہوگا، جو اپنے بچوں کو دیکھ کر کہتی ہے مولا اس کی مٹی ٹھنڈی کر دے، وہ ماں کہتی ہے مٹی ٹھنڈی کر دے، تو کچھ کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور کینسر تو اس طرح کا خطرناک ایک مرض ہے کہ اگر گھر کے کسی ایک فرد کو ہو جاتا ہے تو لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، ان کے بالیاں تک مطلب کچھ نہیں رہتا، صرف وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ عرصہ اور زندہ رہ لے۔ اور ایک صرف فرد نہیں متاثر ہوتا ہے، پورا خاندان متاثر ہو کے رہ جاتا ہے کسی ایک کو اگر ایسا ہو جائے تو۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اور جو لوگ یہ گٹکے کا نشہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں سائمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ سائمہ جی کراچی سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گی سائمہ؟ جی مجھے استخارہ کروانا تھا اپنے ایجوکیشن کے بارے میں۔ ایجوکیشن کے بارے میں؟ جی مجھے بی بی اے اور بی کام میں کسی ایک چیز میں وہ کرنا ہے، تو وہ استخارہ کر کے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بی کام اور بی بی اے میں سے مطلب بہتر کیا رہے گا آپ کے لیے؟ استخارہ کروانا چاہتی ہیں آپ؟ پروگرام دیکھتے رہیے، ہم انشاءاللہ کرتے ہیں بات۔ اوکے، اچھا ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کی کہ ایک خبر یہ آئی کہ سکولز میں جو بچوں کی جو تعداد ہے اسکول جانے والے بچوں کی وہ کم ہوئی ہے۔ تو ہمارا تعلیمی نظام تو ویسے ہی اتنا کمزور ہے، اوپر سے بچے جو اسکول جاتے تھے وہ بھی اگر غربت کی وجہ سے اگر وہ کم ہو جائیں گے تو حکومت کی تو پریشانی، مطلب سنجیدگی والی، حکومت کو سنجیدہ لینا چاہیے یہ مسئلہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے۔
دیکھیں اگر ریاست ہے نا جن کے پاس اپنے اسکول بہت سارے ہیں, ہاں لاکھوں اسکول ہوں گے, ہزاروں نہیں لاکھوں, بالکل ایسا ہے. اگر اس کو بھی ریاست جو ہے نا فوج کے انڈر کر دے اچھا اور فوج ان اسکولز کے اوپر مانیٹرنگ کرے نا, کیونکہ اسکول میں ٹیچر جاتے ہی نہیں ہیں, اسکول میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, اسکول میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, اور تنخواہیں جو ہیں کم سے کم 60,000 50,000 تنخواہ اس ٹیچر کی, اور جاتا ہی نہیں ہے. اچھا اس کو پاکستان, جی اور پاکستان کی اسپیلنگ تک ان کو نہیں آتی, پاکستان کا کوئی ترجمہ ترانہ پڑھنا ان کو نہیں آتا, سمجھیے. ان کو پوچھو آپ کا سبجیکٹ کون سا ہے, اس سبجیکٹ کی اسپیلنگ ان کو نہیں آتی. یہ لوگ پڑھانے والے ہیں کیونکہ وہ مالیوں کو بھی ٹیچر کی نوکری دیتی ہے نا. جب ٹیچر کی وہ نکلی جابس نکلی تو انہوں نے ہر ایک کو, کیونکہ ظاہر پیسے لیتے ہیں نا یہ لوگ, ہر جگہ پیسے لیتے ہیں, تو اس کو انہوں نے پیسے دے کر جاب لے لی, چاہے وہ دیکھا ہی نہیں. تو یہ کہ اگر یہ سلسلہ رہا تو ناخواندگی قیامت بنے گی, اور ناخواندہ ملک کبھی آگے جاتا ہی نہیں ہے. آج بھی 4,400 ارب سے زیادہ کا قرض ہے, 4,400 ارب سے زیادہ. ایک ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں, 4,400 زیادہ ارب کا قرض ہے, اور بڑھا جا رہا ہے, رکا نہیں رہا ہے. تو میرے بھائیوں ہوگا کیا, سب کو بیچ دیا جائے گا, ہم سب بک جائیں گے. اللہ مان والحفیظ. ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے دوستو. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. دوران وقفہ ہم آپ دوستوں کی کالز لے رہے ہیں, تو آپ بلا جھجک جو ہے وقفے میں کال کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں, کافی ساری کالز جو ہیں وہ آ چکی ہیں. اس سے پہلے کالرز کے جو سوالات ہیں وہ شامل کریں. مختصراً مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے بشیر صاحب, کہ جس طرح کہ آپ مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں سیلانی ویلفیئر, ہمیں پتہ چلا ہے کہ جابز ڈرونز نامی ایک اپلیکیشن ہے, اس میں بھی آپ خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے کچھ سہولت اور مطلب کام کے مواقع لے کے آ رہے ہیں کہ جس سے بے روزگاری میں ایک بڑی مدد مل سکے گی. وہ کیا ہے؟ جتنے بھی ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں, ان کے بچے جو جن کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ روزگار ملے, وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تھوڑی سی یہ اویئرنیس کا پیغام چاہتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً 20 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. جب تک یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی تب تک تو یہ کام ہو رہا تھا. اب کیا ہے, یہ ہمارے ہو گئے پارٹنر, اچھا جابس ڈرون والے ہمارے ادارے میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. ایک نیا آدمی آتا ہے تو وہ اگر کوئی ہنر نہیں جانتا تو سیلانی ان کو ہنرمند بنا دے گی, ٹھیک ہے. اور ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو ہنر تو آتا ہے مگر اس کے پاس اوزار نہیں ہے, تو اس کو اوزار قرض اسنا پہ دے گی. اور پھر کیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ایک اسمارٹ فون کے ساتھ گھر بیٹھا رہے, اپنی مارکیٹنگ کرتا رہے. اب یہ پلمبر ہے یا الیکٹریشین ہے یا جنریٹر آپریٹر ہے یا لفٹ آپریٹر ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ بالکل مزدور ہے نا تو یہ اپنے کسی کی گاڑی دھونے کے لیے جا سکتا ہے. اچھا, ہر قسم کی جاب. ہاں, اب یہ گھر میں بیٹھ کر کوئی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ الیکٹرک کا بل, نہ دکان کا کرایہ, کچھ بھی نہیں. بس وہ گھر بیٹھا رہے اور اپنی مارکیٹنگ کرتا رہے. تو الحمدللہ کسی کو اپنا نل صحیح کرانا ہو, کسی کو لائٹ صحیح کرانی ہو, کسی کو اپنی گاڑی صحیح کرانی ہو, کسی کو اسکوٹر صحیح کرانی ہو, تو ایک تو وہ طبقہ جن کو کچھ آتا ہے وہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک وہ طبقہ جو بے روزگار ہے, اس کو نوکری نہیں مل رہی, وہ ہمارے پاس آ جائے, ہم اس کو ہنر بنا دیں گے ساتھ ساتھ, اور پھر اس کو جو ہے ہم اس کو اسمارٹ فون بھی دلا دیں گے انشاءاللہ, تاکہ یہ آدمی قرض حسنہ دے کے دلا دیں گے, تاکہ یہ آدمی گھر بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو بڑی اچھی طرح سے روزی کما کر کھلا سکتا ہے. اور جو بالکل کچھ نہیں کر سکتا وہ گاڑی دھو سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کا موقع جو آپ کو مل سکتا ہے. جابز ڈرونز یہ اپلیکیشن کا نام ہے, اردو میں. جی, تو اس پہ آپ جو ہے وہ ایپ سٹور پہ جائیں اور اپلیکیشن جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں, ابھی سرچ کریں, جس سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں, اور اپنے پیاروں کو جن کو ضرورت ہے جاب کی ان کے ساتھ بھی یہ ایپ جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے. بہت بھلا ہوگا. ٹھیک ہے جی, آتے ہیں سوالات کی طرف. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے سوال جو ہیں کب شامل کیے جائیں گے, تو وقت آ گیا ہے. سب سے پہلے سائمہ صاحبہ کا سوال ہم شامل کریں گے. انہوں نے کراچی سے فون کیا تھا, انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا. وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کے لیے بی بی اے بہتر ہے یا بی کام بہتر ہے, تو کیا اجازت آئی ہے, ذرا وہ پلیز بتا دیجیے. دونوں کی اجازت نہیں آ رہی. دونوں کی اجازت نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا.
تو ٹھیک، انہیں کیا تیسری آپشن کی طرف جانا اگر چاہیے؟ یہ اس تعلیم میں اگر وہاں چلے جائے، میڈیکل میں چلے جائے تو ممکن ہے؟ میڈیکل آرٹس بھی، بی اے بھی تو کر سکتی ہیں، مطلب اور بھی آپشنز ہیں. ٹھیک ہے. مسز کاشف نے ہمیں فیصل آباد سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ شوہر کا کام ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے، ان کا کپڑے کا کام ہے جس میں صرف نقصان ہی ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو دکھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اثرات ہیں، گھریلو معاشی حالات بھی جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اپنا گھر بھی دینا چاہتے ہیں، اس کی بھی خواہش ہے مگر وہ بھی نہیں لے پا رہے ہیں. استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں. بہن ابھی آپ نے 3 حاجتیں بیان کی، پہلے تو سن لیجئے کہ کچھ ہے نہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں لوگوں نے کہا کہ کچھ اثرات وغیرہ، ایسا تو کچھ نہیں. آپ نے 3 حاجتیں بات کی، بیان کی. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص جمعۃ المبارکہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن بھر میں 500 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا. سبحان اللہ. آپ کرائے کے محتاج بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اب بڑا آسان درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ 5 منٹ نہیں لگتا. بس یہ کریں، درود شریف پڑھیں پابندی کے ساتھ، کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے. نماز کے بعد یا رزاقو یا باسطو، رزاق مان رزق دینے والا، باسط مان رزق پھیلانے والا. یہ 100 مرتبہ آپ بھی پڑھیں نماز کے بعد، اول آخر 3 بار درود شریف. اور آج جمعے کا دن ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. عصر سے مغرب دونوں میاں بیوی یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کریں. وہ مسجد جا کے کریں، آپ گھر میں کریں. جب غروب آفتاب قریب ہو تو اللہ کی بارگاہ رو رو کے دعائیں کریں. جو دعا ہوگی انشاءاللہ قبول ہوگی. عصر سے مغرب یہ وقت بڑا مقبول وقت ہے اور اس پہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے الحمدللہ. بالکل صحیح ہو گیا. حسن جعفری صاحب نے ہمیں کراچی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا گھر ہے 3رے فلور پہ ہے، ان کی بڑی خواہش ہے کہ کچھ نچلے فلورز پہ گھر لے لیں. یہ بدلنا چاہتے ہیں، ایک عرصے سے لگے ہوئے ہیں. تو بس کچھ ایسی دعا بتائیں یا کچھ کہ جس سے جو ہے نا وہ ہمیں جلدی ہماری مرضی کا گھر مل جائے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. اللہ صمد. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آپ کو اس غم سے بے نیاز کر دے گا انشاءاللہ. 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، ثواب کی نیت سے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اللہ الصمد پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو غم ہے نا 3ری منزل پہلی منزل کا پورا نہیں ہو رہا، مطلب مسئلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. خواہش پوری ہو جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے. ان کے بعد صبا صاحبہ نے ہمیں کراچی سے فون کیا. انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنا چاہا کہ ان کا ڈاؤ میڈیکل میں آج ٹیسٹ کا رزلٹ آنا ہے. انہوں نے کہا دعا کیجئے ان کے لیے. پھر کچھ مسئلے چل رہے ہیں بچے کے، پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو پلیز استخارہ کر کے بتائیے. کچھ اس طرح کی یہ مسئلہ تو سب کے ساتھ ہے، پڑھنے دل نہیں لگتا. یہ اسمارٹ فون نے تو پوری قوم کو اتنا مصروف کر دیا ہے کسی کا پڑھنے کہ دن رات لگے رہتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں. کیا پڑھیں گے؟ یہ دیکھ لوں، یہ دیکھ لوں، یہ دیکھ لوں، یہ دیکھ لوں، اسی میں چکر میں پڑھ گئے. اب تو پڑھا بھی آن لائن رہے ہیں، ویسے ہی آپ کو فون اور ٹیبلٹس کے سامنے ہی، کمپیوٹر کے سامنے ہی بیٹھنا ہے. تو وہ لیکن اس میں بھی دل تو نہیں لگتا. دل نہیں لگتا بچوں کا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 21 مرتبہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر، یا تو آپ یا خود وہ بھی نماز پڑھیں، اس کو بھی نماز پڑھانا فرض ہے آپ پر. یا علیمو یا علیمو یا علیم پڑھ کر پانی کے 2-3 گھونٹ میں دم کر کے پانی پلائیں. انشاءاللہ تعالی حافظہ مضبوط ہوگا اور پڑھنے میں دل لگے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابھی ہمارے پاس جو سوال ہے وہ اشر صاحب کا ہے. لاہور سے انہوں نے کال کی تھی. تو اشر صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا. ایک وقفے کا وقت آ گیا اور دوران وقفہ بھی ہم اور بھی کچھ سوالات جو ہیں وہ شامل کریں گے. دوستو، آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ آج حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کیے جا رہے ہیں. اشر صاحب نے ہمیں لاہور سے کال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ درخواست کرنی تھی کہ 3 سال سے میں فالج کے مرض میں مبتلا ہوں. بہت علاج کروایا ہے، حکیموں ڈاکٹروں کو سب کو دکھا دیا ہے، مگر کچھ خاص جو ہے وہ بہتری نہیں ہو رہی ہے. استخارہ کر کے بتائیں اور روحانی طور پہ بھی مجھے اس کا علاج بتایا جائے. نہیں اشر میاں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پئیں.
فیصل آباد سے آپ بات کر رہے ہیں, لال مل چوک پر ہمارا لاہور سے چلو پھر خبر کہیں سے بات کریں تو آپ یا تو خط لاہور میں کئی برانچ ہیں, ہمیں خط لکھ دیں گے تو ہم آپ کو 14 قرآن کی آیتیں بھجوائیں گے جس کو پانی میں گھول کر پینا ہوگا. تو یا سلامو یا رحمان یا سلامو 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں, پانی میں دم کر کے پانی پئیں. آپ پر کوئی عملیات نہیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا یہ جو والد کا مرض ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا, اور بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قدم پر مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا, نورین صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے, اسے پڑھنے جانا ہوتا ہے تو وقت کم ہوتا ہے اس وقت, دوپہر کے وقت, تو ظہر اور عصر کی نماز کیا اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, یہ انہوں نے سوال کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے امت کے لیے دعا سے متعلق آپ سے بات کی تھی, آپ نے بتایا تھا, تو وہ دوبارہ سے ذرا تھوڑا سا بتا دیں. اور تیسرا انہوں نے ربیع الثانی کے وظیفے کے حوالے سے کچھ پوچھا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم حنفی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں, مقلد ہیں ہم, اس لیے ہم لوگ تو ظہر عصر الگ ہی پڑھیں گے, ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے. نمبر 2, امت کے لیے جو ہم نے بیان کیا تھا آپ کو کہ جو شخص 10 مرتبہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح فرما, امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما, امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات حل کر, 3 دعائیں بتائی تھی نا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا جلدی کی وجہ سے ہم 10 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ پڑھ رہے ہیں یا 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں, تو جی ہاں, آپ کو پورے دن میں یہ دعا 10 مرتبہ پڑھنی ہے پورے دن میں, ٹھیک ہے. تو آپ بس ایک مرتبہ دعا کر لیں کہ یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات حل کر, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, 1 مرتبہ کر سکتے ہیں, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اور دن میں 10 مرتبہ کرنا ضروری, کر لے تو بہت اچھا ہے, کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے اپنے پیارے ابدال بندوں میں شامل فرمائے گا, بڑی فضیلت اس کی. اور آخری بات یہ تھی کہ اب آج 26 تاریخ ہے, 4 دن باقی ہیں ربیع الثانی کو, انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ربیع الثانی کا بھی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ اگلے ہفتے ہم اس حوالے سے بھی وظیفے جو ہیں وہ شامل کر لیں گے جب دوبارہ بیٹھیں. بالکل صحیح ہوگا. طوبہ صاحبہ نے ہمیں اسلام آباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ میری صحت بہتر نہ ہونے کے حوالے سے میں نے آپ سے پوچھا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ کچھ اثرات اس کی وجہ ہیں. میں نے تعویذ منگوائے تھے, تعویذ کا میں وہ جو بھی طریقہ کار تھا میں اس پہ عمل کر رہی ہوں, مگر کوئی خاص اثر مجھے ابھی تک نہیں پہنچا ہے. 2-3 مہینے بعد انہوں نے کہا کہ میری شادی بھی ہے, بہت سارے مسائل ہیں, مجھے پلیز جو ہے اس کا حل جو ہے تجویز کیا جائے. دیکھیں, ہم نے اپنا کام کر لیا ہے اللہ کی عطا سے, اور میں نے استخارہ بھی کر لیا, کارڈ بھی ہو چکی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ تکلیف آتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا اثر جاتا ہے. تو آپ نے ہم سے تعویذات جو منگوائے تھے اس کو بھی استعمال جاری رکھیں. تعویذ اتارنے کی ضرورت نہیں, ہاں جب اپنے آپ سسرال میں جائیں گی تو بھلے اتار کے چلے جائیں تاکہ وہاں ان کو کوئی بدگمانی نہ ہو. باقی آپ اس پہ جو وظیفے دیے وہ کرتے رہیں. اور جو آپ نے سوال آخری کیا کہ یہ میڈیکل مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے, تو مسئلہ میڈیکل کا تو خیر نہیں ہے. اچھا, لیکن آپ دوائیں بغیر پھر بھی استعمال کریں. مطلب مسئلہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ کوئی دائمی مریضہ ہیں, آپ کوئی دائمی مریضہ نہیں ہیں, آپ کو مسئلہ میڈیکل کا تو خیر نہیں ہے. البتہ یہ کہ آپ نے کہا کہ میں کمزور ہو گئی ہوں, تو حضرت صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہونے والی تھی تو آپ جسمانی طور پر کمزور تھی, تو آپ کی امی جان کھجور اور ککڑی یا کھجور اور کھیرا ملا کر ان کو کھلاتی تھی تاکہ آپ فربا ہو جائیں. تو آپ ایک تو یہ کریں, دوپہر کھانے میں کھجور اور ککڑی جو ہے دونوں ملا کے استعمال کریں تو آپ کا جسم انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. باقی یہ کہ جو وظیفہ میں نے ابتدا میں دیا تھا کہ 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اگر آپ نکاح تک یہ شروع کر لیں تو مشکل نہیں, آپ کا کوئی اور کام تو ہے نہیں, آپ تو گھر میں رہنے والی خاتون ہیں. 100 مرتبہ ثواب کی سے پڑھ لیں 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ, خود ہی پڑھ لیں, خود ہی اپنے دم بھی کر لیں, دم کیا پانی پی لیں اور اللہ سے دعا کر لیں یا اللہ میری صحت اچھی کر دے اور میری ازواج زندگی بھی اچھی کر دے, تو اللہ کی بڑی مدد ہو جائے گی. باقی وہ مسئلہ اب نہیں ہے, پہلے ٹھیک ہو. تو جتنے بھی وہ لوگ جن کی کال نہیں مل سکی یا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر ان کے کوئی عزیز یا کوئی پیارا اگر بیمار ہے تو وہ کسی کے لیے بھی 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, اور پانی پلا سکتے ہیں. کئی مریض ایسے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں بالکل ٹھیک. اچھا, اس وظیفے میں یہ بھی ہے کہ خواتین اپنے نماز کے دن میں نہ بھی ہو تو بھی پڑھ سکتی ہیں. اچھا, یہ وظیفہ تب بھی پڑھ سکتی ہیں کیونکہ یہ وظیفہ, یہ جو سورہ فاتحہ قرآن کی تو سورت ہے لیکن یہ دعائیہ سورت ہے.
دعا کی نہیں سے پڑھ سکتے. بالکل صحیح ہوگا. دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے اور ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات شامل کر سکیں, مگر پھر بھی جن لوگوں کے سوالات جو ہیں وہ شامل نہیں ہو سکے تو وہ اگلے ہفتے جمعرات اور جمعے کو پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ کوشش کریں. ہمارے فیس بک پیج پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اور اس میں کیا بہتری کی ضرورت ہے. پروگرام اپنے اختتام کے لمحات میں درخواست کروں گا بشیر صاحب سے کہ وہ ہمیں دعا کے ساتھ جو ہے رخصت کریں. آپ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اسماء اسم اعظم. الہی ہماری, ہمارے ماں باپ کی, پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے. عذاب قبر سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے. اے اللہ, جانے انجانے ہم سے جتنے گناہ ہو گئے, ہم تیری بارگاہ میں اپنی زندگی بھر کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. ہماری معافی, ہماری توبہ قبول فرما لے. ہمیں, ہمارے بچوں کو, پوری امت کو 5 وقت کا نمازی بنا, نیک بنا, پرہیزگار بنا, والدین کا فرمانبردار بنا, سچا عاشق رسول بنا. نیکیاں کرنے, نیکیوں کو پھیلانے, برائیوں سے بچنے, دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. برے دن, بری گھڑی, برے وقت, برے دوست اور برے ہمسائے سے بچا. برے اخلاق, بری عادتیں اور بری خواہشات سے بچا. ہمارے ساتھ جتنے بھی پورے عالم میں لوگ دعا میں شریک ہیں, ہم سب کی اور پورے عالم کے ہر مسلمان کی ہر جائز تمنا پوری فرما اور ہر بیماری اور پریشانی دور فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.